اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، آج سالار کاروان عشق و مستی، فنا فی الرسول، رم شناسہ مصطفیٰ، امیر کاروان عشق، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ میری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ تبلیغ دین کی نیت سے شیئر فرمائیں، لائک کریں اور یوٹیوب پہ میرے چینل کو سبسکرائب فرمائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا شجرہ مبارک، شجرہ نسب سماعت کیجئے۔ آپ کا اصل نامی اسم گرامی شجرہ میں آئے گا۔ آپ کا نامی اسم گرامی عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب ہے۔ واجب الاحترام آپ کا شجرہ مبارک مرہ بن کعب پر تاجدار کائنات سرور قلب و سینہ آقا کریم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ واجب الاحترام آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر سلمہ ہے اور والد ابو قحافہ کے نام سے مشہور تھے۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایک لقب عتیق بھی ہے۔ آپ عتیق کے نام سے بھی معروف اور مشہور تھے۔ اس کی دو وجہ جو میرے نظر سے گزری میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ کو عتیق اس لیے کہتے، آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے، آپ کی خوب روئی کی وجہ سے، اس وجہ سے بھی آپ کو عتیق کہا جاتا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ تاجدار کائنات، رسالت مآب، تاجدار ختم نبوت آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا، تم اللہ رب العزت کی طرف سے آگ سے آزاد ہو۔ اس وجہ سے بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق کے لقب سے، نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ مردوں میں سے سب سے پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اسلام لائے۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رم شناسہ مصطفیٰ اور حضور کے مزاج کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے وہ ذات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کے لیے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس پہ بھی اسلام کو پیش کیا اس نے لیت و لال کیا، معجزہ مانگا یا پس و پیش کیا اور کوئی نہ کوئی تردد کیا، فقط ایک ابو بکر کی ہستی ہے، ایک ابو بکر کی ذات ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے ابو بکر پہ اسلام کو پیش کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر تردد کے اسلام کو قبول کر لیا اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ابو بکر ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ شان ہے سالار کاروان عشق و مستی، امیر کاروان محبت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ واجب الاحترام آپ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بے شمار امتیازی وصف ہیں، لیکن ان بے شمار امتیازی اوصاف میں سے آپ کی ایک امتیازی شان یہ ہے کہ رب العزت جل وعلا نے آپ کو یہ امتیازی وصف عطا کیا کہ بیک وقت 4 پشتیں، 4 نسلیں
حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی، آقا کریم علیہ السلام کے اسلام اور دین اسلام کو قبول کیا، مسلمان تھیں۔ ایک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد گرامی ابو قحافہ، وہ بھی مسلمان تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود آپ بھی آقا کریم علیہ السلام پہ آپ ایمان لائے، اور ایمان ایسا لائے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی مثال دے کے فرماتے اور ان کی تعریف فرماتے کہ جب اسلام پیش کیا تو بغیر تردد کے اسلام کو قبول کر لیا، سبحان اللہ۔ اور تیسری پشت اور تیسری نسل خود سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات گرامی ہے، اور آپ کے پوتے ابو عتیق محمد بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی جو ہے آقا کریم علیہ السلام پہ ایمان لائے اور آپ بھی مسلمان ہوئے۔ محترم خواتین و حضرات، تو آپ کی 4 پشتیں مسلمان تھیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے یہ شان اور امتیازی وصف جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل تھا۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ایک لقب مبارک صدیق لگتا ہے، واجب الاحترام۔ اس کی وجہ تسمیہ بھی ائمہ حدیث نے بیان فرمائی ہے، اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے، اس کی وجہ بھی انہوں نے بیان کی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اس لیے کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو یحییٰ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے حضرت علی کو قسم اٹھا کر یہ کہتے ہوئے سنا، یعنی راوی کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی قسم اٹھا کر یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے، یعنی جس کو لقب صدیق جو ہے اللہ خود عطا فرما رہا ہے، اس کی شان کو ہم بیان کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو ابوبکر کی شان کو بیان کر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نصیب چمکاتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم خواتین و حضرات، صدیق کی ایک وجہ جو معروف ہے وہ یہ بھی محدثین کرام نے بیان فرمائی۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں، اس حدیث کا مفہوم اور خلاصہ اور اشارہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف سے واپس تشریف لائے اور آ کے آپ نے بتایا کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا اور پھر مکان سے میں لامکان کی بلندیوں پر گیا، اور واپس میں جب اس دنیا میں آیا، اس عالم ہستبوت میں آیا، اور پھر بتایا کہ وقت بھی انتہائی قلیل تھا جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا، تو جو 9 مسلم تھے وہ بھی کچھ متزلزل ہو گئے، اور تمام مل کے حضرات جو تھے جو متزلزل تھے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ آ گئے۔ کچھ وہ لوگ بھی آ گئے جن کو موقع کی تلاش تھی، حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک دی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باہر تشریف لائے۔ انہوں نے کہا، ابوبکر تمہیں معلوم ہے تمہارے صاحب جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جن کا تم دم بھرتے ہو، جن پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو، جن پہ تم فنا ہو، وہ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی میں رات کی قلیل سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، وہ یہ بات کر رہے ہیں، ان کا خیال تھا کہ یہ اب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دین کو چھوڑ دیں گے، اب وہ مر مٹنے والی باتیں ختم ہو جائیں گی، اب متزلزل ہو جائیں گے۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھے کہ یہ تو محبت کرتے نہیں، بلکہ جن کی نظر ان کے چہرے پہ پڑ جائے وہ بھی محب صادق رسول بن جاتا ہے، وہ بھی عاشق صادق رسول بن جاتا ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بن جاتا ہے۔ یہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، کوئی اور شخص نہ تھا۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے اس غلام، آقا کریم علیہ السلام کے عاشق، آقا کریم علیہ السلام کی ذات میں فنا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، اگر
محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ اگر حضور یہ بات کہہ رہے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام آپ جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں۔ ابوبکر اس کی تصدیق کرتا ہے، اور پھر صرف یہاں تک محدود نہ رکھا، قیامت تک کے لیے حضور کے علم پر انگلی اٹھانے والوں کے لیے معاذ اللہ جو انگلی اٹھاتے ہیں معاذ اللہ آپ نے ایک سند قائم کر دی اور بتا دیا، فرمایا کہ ابوبکر اس سے بھی بعید از قیاس باتوں کی تصدیق جو ہے ابوبکر کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتے ہیں۔ بعید از قیاس باتوں کے بھی ابوبکر تسلیم جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے۔ فریاد جو کریں امتی حال زار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو، دور و نزدیک سننے والے وہ کان، گوشے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، اس وجہ سے بھی کہ واقع معراج کی تصدیق کی، اس وجہ سے بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، ایک اور روایت ہے بخاری شریف کے اندر، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل احد پہاڑ کے اوپر آپ تشریف لے کے، آپ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ساتھ تھے۔ اور جب احد پہاڑ کے اوپر یہ نفوس قدسیہ رسول رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور سنگت میں احد پہاڑ کے اوپر گئے، احد پہاڑ کے اوپر ٹھہرے، تو احد پہاڑ جو تھا وہ خوشی میں جھومنا شروع ہو گیا۔ اور یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ جب اس نے کہا، اس نے دیکھا کہ میرے اوپر قدم لگے ہیں امام الانبیاء کے، میرے اوپر قدم لگے ہیں فنافر رسول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جب اس نے دیکھا میرے اوپر قدم لگے ہیں جو عدالت کا شاہ سوار ہے اور عدالت کا بہت بڑا جو ہے وہ اس رتبے کے اوپر فائز ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جب احد پہاڑ نے دیکھا کہ میرے اوپر سخیوں کے بادشاہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین ان کے قدم مبارک لگے ہیں، تو وہ جھومنا شروع ہو گیا، وہ رقص کرنا شروع ہو گیا۔ تو پھر جب احد پہاڑ جس کے اوپر سرکار تشریف لے جائیں تو وہ جامد ہے، اسے اویئرنس نہیں، شعور نہیں، تو جب قدم مصطفیٰ لگے، قدمین ابوبکر لگے، قدمین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگے، قدمین عمر لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جو جامد چیز ہے جسے شعور نہیں اسے بھی شعور آ گیا اور وہ بھی رقص کرتا ہے، جھومتا ہے۔ تو جب ایک جیتے جاگتا انسان، حضور کا غلام، حضور کا امتی، جب ربیع الاول شریف آئے، سرکار کی آمد کا مہینہ آئے، تو وہ رقص کیوں نہ کرے، وہ رقص کیوں نہ کرے، اور وہ یوں کیوں نہ کہے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور پھر وہ یوں کیوں نہ کہے کہ زمان بھر کا ہے یہ قاعدہ، جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی ہم کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ واجب الاحترام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جب آتا ہے تو اس شاخ کی نظریں جھک جاتی ہیں اور ان کی روح جو ہے وہ مستانہ وار کیفیت کے اندر رقص کرتی ہے، اور وہ مرغ بسمل کی طرح جو ہے وہ رقص کرتی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم خواتین و حضرات، چونکہ آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، آقا علیہ السلام کی قدمین لگے، صحابہ کے قدم لگے، احد پہاڑ رقص کرنا شروع ہوا، وہ جھوما۔ جب وہ جھوما تو آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، احد پہاڑ ٹھہر جا، سکوت اختیار کر، تمہیں پتہ نہیں تمہارے اوپر ایک نبی ہے، تمہارے اوپر ایک صدیق ہے اور دو شہید ہے۔ اب یہاں پہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بھی دے دی۔ یہ علم مصطفیٰ ہے، دور و نزدیک سننے والے وہ کان، گوشے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ فریاد جو کرے امتی حال زار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ تاجدار کائنات کو اللہ پاک نے علم عطا کیا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان سے بھی آپ کو لقب صدیق ملا۔
تو صدیق کی 3 وجہ جو میں نے نظر سے گزری وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ محترم خواتین و حضرات، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے۔ بخاری شریف کتاب المناقب کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانہ مبارک میں، آقا کریم علیہ السلام کے دور مبارک میں، زمانے میں جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ان کے درمیان کسی کو ترجیح دیتے تو فرماتے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم ترجیح دیتے، پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ترجیح دیتے، اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دیتے۔ محترم خواتین و حضرات، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے بڑی شانیں ملی ہیں، اللہ نے آپ کو بڑی شانیں عطا کی ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فضائل صحابہ میں روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے آگے آگے چل رہا تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تب مجھے دیکھا کہ میں ابوبکر کے آگے آگے چل رہا ہوں۔ قربان جائیں ابوبکر کی شان کے اوپر کہ جن کی شانیں رب قرآن میں بیان کر رہا ہے اور مصطفیٰ اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ تو سب حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آگے آگے چل رہا تھا، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اس ہستی کے آگے چل رہے ہو جو تم میں سے بہت ہی بہتر ہے، بہت ہی بہتر ہے۔ بے شک ابوبکر ہر اس شخص سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جس کے اوپر بھی سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے، ہر اس شخص سے ابوبکر افضل اور بہتر ہے۔ محترم خواتین و حضرات، یہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کا رفیق ہے، پس جنت میں میرا رفیق ابوبکر ہے۔ محترم خواتین و حضرات، یہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے تبلیغ دین کی نیت سے اور فضائل صحابہ کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی نیت سے آپ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرمائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔